والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم میں سے وہ کنجوس ترین شخص ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے تو یہ چیز کافی کام میں آئی ہے نا، اور توجہ سے سننا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ کام میں آئے گی اور فائدہ دے گی انشاءاللہ. فقیر کی تعریف، شرعی طور پر فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہے، الف مطلب بولتے نا پوائنٹ اے، پوائنٹ نمبر 1 ہے نا، جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے. نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. تو فقیر سب سے پہلے تو وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے. دوسرا، نصاب کی قدر تو ہے، نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں مستغرق گھرا ہوا ہو. مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان، گھر کے برتن ہو گئے اور گھر کی جو بھی ضروریات کی چیزیں، چولہا ہو گیا نا، پھلکا ہو گیا، سواری کے جانور یا آج کی تاریخ میں اسکوٹر وغیرہ لے لیجیے، کاریگروں کے اوزار، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے غلام، علمی شغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہو. دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس کل ایسٹ اتنا ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ مالک نصاب ہے مگر وہ اس کی ڈیلی نیڈز ہے، جو بھی اس کے پاس ہے اس کی روزانہ کی ضروریات کا سامان ہے، ٹھیک ہے، اس کی حاجت اصلیہ میں سے ہے، تو بھی یہ شخص فقیر کہلائے گا. تیسرا، اسی طرح اگر مدیون یعنی مقروض ہے، اس کے پاس کل رقم، کل مالیات ہے تو صحیح جو نصاب یا اس سے زائد ہو مگر ہے وہ شخص مقروض، اس کے اوپر قرض ہے اور دین یعنی قرضہ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، اگر قرضہ وہ چکا دے گا تو اب وہ مالک نصاب نہیں رہے گا، تو فقیر ہے اگرچہ اس کے پاس ایک تو کئی نصاب ہو. اب مثال کے طور پہ آج کتنی تاریخ ہے؟ 10 جنوری 2023. ہمارے یہاں مثال کے طور پہ موٹا موٹا میں پکڑ لیتا ہوں کہ 72,000 روپے سمجھ لیجیے چاندی چل رہا ہے کلو کا، ہے نا، تو 72 into 52.5 کریں احتیاط کے حساب سے، 72 into 52.5 نہیں ایسا نہیں، نہیں یہ 52.5 تولہ مطلب کتنا ہوا؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، 7.5 تولہ یہ مسٹیک ہو گیا، 10 گرام کا 1 تولہ نا، 52.5 تولہ نا، ہاں، تو اس کو آپ کتنے سے ملٹیپلائی کریں گے؟ انٹو 10 بھی کرنا پڑے گا، 37,800 نا. تو آج کی تاریخ کے حساب سے ہمارا مطلب ممبئی کے حساب سے جو ہے 37,800 جس کے پاس ہے یا اس سے زیادہ ہے وہ مالک ہے نصاب ہے احتیاط کے طور پہ، ٹھیک ہے. اب کسی کے پاس مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے ہے رقم، ٹھیک ہے، مگر ہے وہ شخص مقروض، اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے 5 لاکھ روپے کا، ٹھیک ہے. اب قرضہ جب یہ چکا دے گا تب اس کے پاس کچھ بچے گا. تو اگر وہ مقروض ہے اور اس کے پاس مال ہے مگر وہ قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو بھی یہ مالک نصاب تو رہا ہی نہیں، ہے نا. یہ فقیر کی تعریف ہم نے پڑھے 3 طرح کے، ایک تو وہ جو مالک نصاب نہیں ہے، دوسرا وہ شخص جو مالک نصاب تو ہے مگر اس کا جو سامان ہے وہ اس کی حاجت اصلیہ کا ہے، ٹھیک ہے، حاجت اصلیہ سے زائد نہیں ہے. تیسرا وہ جو مالک نصاب تو ہے، اس کے پاس سامان تو ہے، پیسہ بھی ہے مگر وہ مقروض ہے کہ قرض کے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب نہیں بچے گا. تو یہ تینوں شخص کون ہے؟ شرعی طور پر فقیر ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے. مسکین، مسکین کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ مسکین کسے کہا گیا ہے؟ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے. مطلب کپڑے بھی نہیں ہے پہننے کے لیے، کھانے کے لیے آج کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، وہ اس چیز کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے. یہ مسکین ہے شرعی طور پر، اور اسے سوال حلال ہے، یہ مانگ سکتا ہے، اس کے پاس
پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، کھانے کے لیے آج کھانا نہیں ہے، اتنا غریب ہے، یہ شرعی طور پر مسکین ہے اور یہ سوال کر سکتا ہے. فقیر سوال نہیں کر سکتا. فقیر کو یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے موجود ہے، جس کے پاس ایک دن کا کھانے کے لیے بھی موجود ہے، پہننے کے لیے بھی کپڑا موجود ہے، بغیر ضرورت اور مجبوری سوال حرام ہے. فقیر کا سوال کرنا، کسی سے مانگنا، یہ حرام ہے. اور ایسوں کے سوال پر دینا بھی ناجائز ہے. اگر یہ سوال کرے، عموماً دیکھا گیا نکلتے رمضان وغیرہ کے موقع پر سوال کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ فقیر ہے، آپ نے آپ کی مرضی سے آپ کی صدقات واجبات آپ نے اس کو دے دی، آپ کی ادا ہو گئی، اس کا بھی کام ہو گیا، مگر اس کو سوال کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، کھانے کو ہے، پہننے کو ہے. اس کا سوال کرنا حرام ہے اور دینے والا گنہگار ہوگا. سوال کس کو حلال ہے؟ مسکین کو حلال ہے. مسکین اگر مانگے تو اس کے لیے جائز ہے مانگنا، اس کو دینا بھی ثواب کا کام ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا جو بھکاری کمانے پر قادر ہونے کے باوجود بلا ضرورت اور مجبوری بطور پیشہ بھیک مانگتے ہیں، گنہگار ہے اور ایسوں کے حال سے باخبر ہو. جو شخص ایسوں کے حال سے باخبر ہے کہ اس کے پاس موجود ہے، اسے ان کو دینا جائز نہیں. تو مسکین وہ جس کے پاس آج کے لیے ایک دن کے لیے بھی پہننے کے لیے اور کھانے کے لیے نہ ہو، اس کا مانگنا حلال ہے اور اس کو دینا جائز اور ثواب ہے. فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، اس کا مانگنا حلال نہیں. آپ نے آپ کی مرضی سے دے دی بات ٹھیک ہے، آپ کا صدقات واجبات تو ادا ہو گئے، مگر اس کا مانگنا حلال نہیں ہے. اور اس کے مانگنے پر آپ نے اگر دیا تو اب آپ گنہگار بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ